آفاق معاشرتی علوم کا پیج نمبر 90 اوپن کاز انفو ٹی وی پہ ہے نا؟ نہیں، وہ اس پہ تو میڈیا چینل ہے، اس پہ تو صرف اخباری تراشے جو ہے نا وہ. ہاں ہاں، وہ میں نے اخباری تراشوں کا ایک ڈیٹا بیس بنانا ہے، اس پہ آفیشیل چینل پہ نہیں ہے نا. بس ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الفتاح العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈی سبسکرائبر، امید کرتا ہوں، دل سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی اعلیٰ ترین سطح پہ ہوں گے. میں موٹیویشنل اسپیکر، لیڈرشپ، بزنس کوچ، ماسٹر ٹرینر، لینگویج ٹرینر پروفیسر ایم رضا. آج کا ہمارا ٹاپک ہے جی یکساں قومی نصاب آفاق معاشرتی علوم، کلاس 4 اور صفحہ نمبر 91. تو چلیے جلدی سے اس کو جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. پاکستان کے مختلف طبی علاقوں میں طرز زندگی طبی خد و خال جیسے پہاڑ، میدان، صحرات، سطح مرتفع اور ساحل، وہاں بسنے والے لوگوں کی زندگی کی جمع زندگیوں ہیں جی پر اثر انداز ہوتے ہیں. پاکستان کے پہاڑی علاقوں، علاقہ کی جمع علاقوں ہیں میں عام طور پر برف باری ہوتی ہے اور درجہ حرارت 0 ڈگری سینٹی گریڈ سے نیچے گر جاتا ہے. اس وجہ سے پہاڑی علاقوں میں، علاقہ کی جمع علاقوں میں زندگی خاصی مشکل ہے. یہاں لوگ کی جمع لوگوں کے عام پیشے سیاحتی خدمات، خدمت کی جمع خدمات فراہم کرنا اور مویشی پالنا ہے. اور اس کے علاوہ وادی کی جمع وادیوں میں رہنے والے لوگ کاشتکاری بھی کرتے ہیں. پاکستان کے میدانی علاقوں میں زیادہ تر لوگ زراعت اور مختلف صنعت کی جمع صنعتوں سے وابستہ ہیں. موضوع آب و ہوا اور زرخیز زمین کی وجہ سے میدانی علاقہ کی جمع علاقے گنجان آباد ہیں، یعنی ان میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ آبادی ہے، یعنی پر اسکوائر فٹ بہت زیادہ لوگ وہاں پر رہتے ہیں. صحرائی علاقہ کی جمع علاقے سارا سال گرم رہتے ہیں. ان علاقوں میں بہت کم بارش ہوتی ہے، لہٰذا یہاں کاشتکاری ممکن نہیں ہے. لوگ مویشی پالتے ہیں اور پانی کی تلاش میں ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکانی کرتے ہیں. سطح مرتفع کے باشندے باشندہ کی جمع باشندے کان کنی کرتے ہیں. بہت سے لوگ مویشی بھی پالتے ہیں. سطح مرتفع بلوچستان میں پھلوں کے باغ کی جمع باغات اگائے جاتے ہیں. یہاں کی سرد اور خشک آب و ہوا پھل اگانے کے لیے موزوں ہے. پاکستان کے ساحلی علاقے تجارت کے مراکز ہیں. یہاں کے مرکز کی جمع مراکز. یہاں کے لوگ تجارت کے علاوہ ماہی گیری یعنی کہ مچھلی پکڑنا کے پیشے سے وابستہ ہیں. پاکستان کے یہ ساحلی علاقے گنجان آباد ہیں، جس کی وجہ سے زیادہ تر لوگوں کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں اور صفائی ستھرائی جیسی سہولیات کی بھی کمی ہے. قدرتی ماحول پر انسانی سرگرمیوں کے اثرات. قدرتی ماحول جس طرح طبی ماحول لوگ کی جمع لوگوں کے طرز زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے، اسی طرح لوگوں کی سرگرمیاں بھی قدرتی ماحول کو متاثر کرتی ہیں. طبی خد و خال، آب و ہوا، مٹی اور نباتات ہمارے قدرتی ماحول کا حصہ ہے. انسان اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہمیشہ قدرتی ماحول پر انحصار کرتا ہے. آبادی میں اضافے کے ساتھ ساتھ انسانی ضرورت کی جمع ضروریات بھی بڑھ جاتی ہیں. بعض اوقات اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انسان کچھ ایسے قدم کی جمع اقدامات یا اقدام کی جمع اقدامات دونوں ہو سکتے ہیں. قدم کی جمع قدموں بنے گا اور اقدام کی جمع اقدامات بھی کرتا ہے جو قدرتی ماحول کو نقصان پہنچاتے ہیں. آئیے جانتے ہیں کہ انسانی سرگرمیاں ہماری زمین کے قدرتی ماحول کو کس طرح تبدیل کر رہی ہیں. ٹیچنگ پوائنٹ مولانا نقطہ برائے اساتذہ صفحہ نمبر 91 پہ بچوں کو پاکستان کے مختلف طبی علاقوں کے بارے میں، علاقہ کی جمع علاقوں کے بارے میں ایک ویڈیو دکھائیں اور انہیں بتائیں کہ مختلف خطوں میں لوگوں کا طرز زندگی مختلف ہے. انہیں یہ بھی بتائیں کہ انسان قدرتی ماحول کو کس طرح نقصان پہنچا رہے ہیں. اس میں اب میں آپ کو ویڈیو ریکمینڈ کر دیتا ہوں. میرے معلم جبا کے جو 7 ولاگ ہیں، اگر آپ ان کو اٹھا لیں، اس کے ساتھ میں نے جو ہے نا ساحل سمندر کے جو ولاگ ہیں وہ اٹھا لیں، اور اس کے ساتھ جو میرے تربیلا ڈیم اور منگلا ڈیم کے جو ولاگ ہیں وہ آپ اٹھا لیں، تو وہ بچوں کو دکھائیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کا یہ مسئلہ جو ہے وہ چینل کے اوپر سے ہی حل ہو جائے گا. اجازت دیجیے، صفحہ نمبر 91 یہاں پر مکمل ہوا. اجازت دیجیے میرے ساتھ مل کر ایک تو آگے چونکہ اذان ہے تو اس کی وجہ سے اگلا ولاگ جو ہے نا میں اذان سن کے تو پھر اس کے بعد کروں گا. آپ سے وہی گزارش ہے کہ آفیشیل چینل پروفیسر ایم رضا کو، اردو چینل اوپن کاز انفو ٹی وی کو، اور ہمارا میڈیا چینل، اگر آپ کو روزانہ کی بنیاد پر اخباری تراشے یا قومی خبریں سننی ہو تو ہمارا میڈیا چینل انقلاب ٹی وی منڈی بہدین سبسکرائب کرنا، بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کرنا مت بھولیے گا.